دوسری چیز، یہ تو وہ چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں جس سے ذہن تیز ہوتا ہے آدمی. اب ذہن کو کمزور کرنے والی اور حافظے کو کمزور کرنے والی جو چیزیں وہ بھی بہت ساری ہیں. اس وقت تو اس کا موقع نہیں ہے، لیکن میں اس میں سے ایک چیز آپ کو بتاتا ہوں جو ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ ہوتی ہے. وہ یہ کہ علماء نے لکھا ہے کہ کھڑے ہوئے پانی کے اندر پیشاب کرنے کی وجہ سے جو ہے آدمی کا ذہن کمزور ہوتا ہے. آسان مثال اس کے ہمارے یہاں کے سوئمنگ پول ہیں. بچے وہاں نہاتے ہیں، بڑے بھی نہاتے ہیں، اور بڑے بڑے یہ پول بنے ہوئے ہوتے ہیں اور اسی کے اندر پیشاب بھی کرنا شروع کر دیتے ہیں. دیکھیے میرے دوستوں بزرگوں، اصل جو یہ تیراکی ہے یہ سیکھنا بھی ایک سنت عمل ہے. صحابہ کی سنت رہی ہے. صحابہ نے بھی سمندروں کے سفر بھی کیے ہیں، تیراکیاں بھی کی ہیں، اور سمندر میں اسی طرح جنگ و جدل اور جہاد بھی کیے ہیں. تو یہ سلسلہ ان کا ایک حصہ ہے. لیکن میں نے پہلے عرض کیا نا کہ ہر خیر کے کام کے اندر شر شامل ہے. تو اب آپ دیکھ لیں سوئمنگ پول کے اندر بھی آپ دیکھ لیں، آپ کو سنت کو کیا اختیار کرے گا. ایک تو وہ آدھے کپڑے پہن کے اندر چلا جاتا ہے، آدھے بھی نہیں ہوتے ہیں، بس ایک خاص مقام چھپا ہوا ہوتا ہے. کیونکہ اب یہ چیزیں ہمیں انگریزوں سے ایک طرز عمل ملتا ہوا ہے نا، تو جیسا وہ کر رہے ہیں ویسا وہی ہم کر رہے ہیں. اب وہ چیز سنیت سے نکل جاتی ہے بعض مرتبہ، وہ سنت ہی نہیں رہتی کہ انڈر پیروں کے اندر جو ہے سوئمنگیں کرنا اور پھر جو ہے بیٹھ کے آرام سے ننگے ہو کر جو ہے وہ جوس پی رہے ہیں، اور پھر ایک ہی اس میں لڑکیاں بھی بعض مرتبہ ہیں اور لڑکے بھی ہیں. پھر اگر صرف لڑکے بھی ہیں تو یہ خرابی کہ ایک دوسرے کے سطح تو دکھ ہی رہے ہیں. تو صرف پیشاب کرنے کی وجہ سے ذہن کمزور ہوتا ہے، تو باقی جو یہ خرابیاں چند میں نے عرض کی ہیں اس میں کتنا دماغ خراب ہوتا ہوگا. دماغ اپنی جگہ باقی بھی رہتا ہوگا. آج مسلمانوں کا حال دیکھ لینا، اور بڑے ٹھاٹ باٹ سے سوئمنگ کے اندر کودتے ہیں کہ بھائی بڑا ایک کام کر رہے ہیں کہ بھائی اس سے صحت اچھی رہتی ہے. وہ سب اپنی جگہ رہا، یہ مسلم ہے کہ اس سے باڈی اچھی رہتی ہے، تر و تازہ رہتے ہیں، پٹھے کھلتے ہیں، یہ سب اپنی جگہ رہا. لیکن شریعت اور اسلام کو مسلمان تو دیکھے، غیر مسلم کیوں دیکھے گا؟ اس کو کس نے بتایا ہے؟ اس کا کام تھوڑی ہے. بجائے یہ کہ ہم اس کو اچھا طرز دیں، ہم انہی کی طرح بنتے چلے جائیں. آپ 3/4 پہن کے چلے جائیں، کیا فرق پڑے؟ یہ ساری کام ہو تو سکتے ہیں نا. اب سوئمنگ کرنے میں بھی ہمیں جو ہے ہمارے وزیر اعظم اور صدر جو ہے وہ پورے کپڑے پہنائیں گے، ایسا تو نہیں ہو سکتا نا. سارا قصور تو ان کا نہیں ہے نا. جہاں تک ہم قصوروار ہیں تو وہ ہم مانیں. پھر اس میں ہر قسم کی گندگیاں کرنا، پھر اچھا یہ ہم جنس پرستی کا بھی معاملہ بعض مرتبہ انہی سوئمنگ پول سے بھی ہوتا ہے. ایک وجہ یہ بھی ہے اور وجوہات بھی کہ وہ چھوٹی عمر کے بچے ہوتے ہیں اور بڑی عمر کے بھی آ جاتے ہیں. اب وہ ملنا جلنا اور جسم میں کوئی کپڑے نہیں ہیں. اب ظاہر ہے شیطان تو پیچھے لگا ہوا ہی ہے. شیطان نے خود اپنے آپ کو بعض مرتبہ اس چیز کے لیے استعمال کروایا ہے. لمبی تفصیل ہے، کبھی بتاؤں میں. تو یہ کارنامے کیوں ہو رہے ہیں؟ یہ اسی وجہ سے ہو رہی ہے. ہماری ذہنیت جو خراب ہو رہی ہے، دن بدن دماغ کے اندر الٹے خیالات آ رہے ہیں، وسوسے پیدا ہوتے ہیں. اس کی ایک وجہ وہ یہی ہوتی ہے کہ ہمارے لوگ جو چیز جیسی کرنی چاہیے اس میں طرز اسلام کا نہیں لیتے، اس میں طرز غیروں کا لیتے ہیں. یا وہ چیز سنت ہی نہیں رہتی ہے یا سنیت سے ہی نکل جاتی ہے بالکل، اور وہ اس کی سنیت ہونا ہی ختم ہو جاتی ہے. جیسے ایک آدمی ولیمہ کرتا ہے، اب شادی کے بعد رخصتی ہو جائے، پھر 2-4 دن کے بعد جو ہے جس کھانے کو لوگوں کو بلا کر جو کھلایا جاتا ہے اس کو ولیمہ کہتے ہیں. ولم اسی سے لیا گیا کہ ملاپ ہو گیا ہے، ملاقات ہو چکی ہے، اب جو ہے کھانا کھلایا جاتا ہے. باقی فوراً شادی کے بعد جو کھلایا جاتا ہے اس کو ولیمہ نہیں کہتے ہیں، وہ عام دعوت کہلائی جاتی ہے. سنت طریقہ وہ ولیمہ یہی ہے کہ رخصتی کے بعد جو ہوتا ہے. اب ولیمہ سنت ہے، وہ لوگوں کو بلوا کے کر دیا اس نے، لیکن ولیمے کے اندر جو ہے ڈانس پارٹی رکھتی ہے، گانے بجا رہے ہیں. ہر خیر کے کام کے اندر شر شامل ہوتا ہے. اور کچھ نہیں تو بہت زیادہ عیاش ہے تو جو ہے ڈرنکنگ بھی چل رہی ہے. کیسی بات کریں، مسلمانوں والے کام. اب مسلمانیت رہے گی کہاں اس کو؟ اور پھر ایسے لوگوں کو اگر یہاں بیٹھ کے تو چلو کچھ احساس دلا دیتا ہے، فیس ٹو فیس بات کرو نا تو بولنے بھی نہیں دیں گے آپ کو. کہیں بھائی اتنی بات کیوں کر رہے ہو؟ آپ کیا ٹھیکیدار ہو؟ بھائی ہم چوکیدار ضرور ہیں دین کے، ٹھیکیدار نہیں ہے لیکن چوکیدار ضرور ہے. اور چوکیدار کا کام ہی ہے کہ وہ صحیح معنوں میں جو ہے روک تھام کرے اور صحیح بتائے کہ کس کو اندر آنا ہے اور کس کو نہیں آنا، کون اسلام کے اندر ہے اور کون اسلام سے باہر ہے. بہرحال تو یہ
मुसलमानों की तनज़्ज़ुली का एक वजह ये भी है कि खड़े पानियों में पेशाबे करना और नंगे होकर नहाना, हमामों में जाना, ये ज़हनियत के साथ साथ दीन का भी बेड़ा गर्क कर दे। इससे अपने आप को बचाना चाहिए।